نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین مجلس، محترم بزرگوں، عزیز نوجوانوں، محترم مائیں بہنیں، سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے ہم سب یہاں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آج جس موضوع پر اور جس ٹاپک پر آپ سے گفتگو کرنی ہے وہی ٹاپک جو دو جملوں سے جاری ہے، اور وہ the concept of حلال and حرام in the قرآن۔ تو ہم نے مختلف پہلوؤں پر حرام اور حلال کا تصور آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو آج اسی تسلسل کو آگے رکھتے ہوئے ایک اور پہلو جس میں حلال اور حرام کا تصور ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جس آیت کو ہم نے پڑھا ہے اسی آیت کا ایک حصہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، کہ اپنے اولاد کو غریبی کی وجہ سے اور کی وجہ سے اپنے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم، ہم ہی ہے جو تمہیں رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ، اور ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں کافی مسائل ہمیں سمجھنے کو ملتی ہیں، لیکن چونکہ وقت مختصر ہے ہم چند باتوں پر فوکس کر کے اور اس آیت کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں۔ زمانہ جاہلیت میں، جس کو ہم اگنورنس ڈے، زمانہ جاہلیت، عرب میں کہ بیٹی جب پیدا ہوتی تھی تو اس کو قتل کر دیا
کرتے تھے. اور سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَسْتَحْيُونَ کہ وہ عورتوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. مطلب ان کے سامنے، ان کے معاشرے میں اور ان کی سوسائٹی میں بیٹی کا پیدا ہونا ایک ڈیفیکٹ ہے سوسائٹی کے اندر، اور ایک عیب سمجھا جاتا تھا اور ناپسندیدہ سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بیٹی کی پرورش میں وہ لوگ سمجھتے تھے کہ کافی محنت درکار ہے اور کافی مغزماری کرنی پڑتی ہے، اور جب یہ بیٹی بڑی ہو جاتی ہے پھر ان کی شادی بیاہ کرنا وغیرہ وغیرہ، اس چیز کو بڑا بوجھ سمجھتے تھے اور اس چیز کو برداشت نہیں کر پاتے تھے. اس لیے انہوں نے یہ کام کرنا شروع کیا کہ جہاں بیٹی پیدا ہو جائے اس کو زندہ دفن کر دیا، قتل کر دیا. تو یہ زمانہ جاہلیت کا کام تھا. اگنورنس اور جہالت کی وجہ سے یہ کام ہوا کرتا تھا. تو اس زمانے میں لوگ اپنی بیٹیوں سے نفرت کرتے تھے، اتنا نفرت کرتے تھے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب کسی کے گھر میں بیٹی ہوا کرتی تھی، when a baby girl is born in someone's house, so ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ مایوس ہو جاتا ہے، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور بڑا غصہ کرتا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ. تو جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے لوگوں سے. He used to hide himself from society that in my house a baby girl is born. So they feel shy to present themselves in front of the society and the baby girls in their, because min su'i ma bushira bih, they take these girls as a bad news for them, so they don't like to share it with others. So as a result ان کو قتل کرتے تھے اور اس کو دفن کرتے تھے. تو اس زمانے میں یہ معاملہ تھا. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا اسی آیت کے نیچے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. کسی نفس کو، کسی جان کو بغیر کسی حق کے تم قتل نہیں کر سکتے، چاہے تمہاری اتھارٹی کتنے بڑے ہو، چاہے تم معاشرے میں کتنے طاقتور انسان ہو، لیکن ناحق بغیر کسی شرعی اور اسلامی حق کسی جان کو تم لے نہیں سکتے، قتل نہیں کر سکتے. لیکن جاہلیت میں بیٹی کی شکل میں اور لڑکی کی شکل میں لوگ، عرب، اس زمانے کے جو عرب ہوتے تھے جو جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنی بیٹیوں کو دفن کر کے اور بیٹیوں کو قتل کرتے تھے. تو یہ حرام ہے کیونکہ نفس ہے، جان ہے. تو آج بھی اس معاشرے میں اس قسم کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں. فرق یہ ہے کہ اس زمانے میں پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے تھے، اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ پیٹ میں ہی بچہ کو قتل کر کے ابورٹ کر لیتے تھے. ایک ہی چیز ہے. وہاں پر they used to kill the girls and the daughters when they come to this world, and here the system today is that we are killing these children before even they see this with them. تو یہ قتل ہے اور اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ابورٹ کرنا، بچے کو
پیٹ میں ہی مار کر اس کو گرا دینا، ضائع کر دینا، یہ شریعت نے اس کو اجازت نہیں دیا، کسی صورت میں اجازت نہیں دیا، بشرطے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو شریعت نے گنجائش نکالی ہے اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں، تو ان ریکوائرمنٹس کے علاوہ کسی بچی کو یا بچے کو ابورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جو کرتا ہے وہ قاتل ہے، وہ قتل کرتا ہے، اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے نفس کو سے حق چھینتے ہیں جینے کا اور اس معاشرے میں سانس لینے کا۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ پورا ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے باتیں چلتی ہیں، خاص کر کے وائلنس اگینسٹ گرلز چلڈرن، اس کے حوالے سے سیمینرز اور گیدرنگز اور ٹاکس چل رہے ہیں، آرگنائزیشن سے بہت متحرک ہیں، بڑے فعال ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں، اور لڑکیوں کے حقوق کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، لڑکیوں کی رائٹس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے طرح طرح کی ٹریکس اور طرح طرح کی پروگرامز بناتے رہتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم مسلمان ہیں۔ آج کی دنیا نے، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن ہو، چاہے وہ این جی اوز ہو، چاہے وہ کوئی بھی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہو، اگر ہمیں کوئی پروگرام دیتا ہے کہ بھائی پروٹیکٹ دی رائٹس آف گرلز، تو ان کو بتا دینا کہ الحمدللہ آپ کی آرگنائزیشن کو ابھی تو 10 سال ہوا یا 20 سال ہوا یا 50 سال ہوا ہے یا زیادہ سے زیادہ 100 سال ہوا ہے، لیکن ہماری جو آرگنائزیشن ہے لڑکیوں کے حقوق کے حوالے سے اور ٹو ڈیفینڈ دی رائٹس آف دی گرلز، یہ پروگرام ہمیں اسلام نے کئی صدیاں پہلے دے دیا ہے، بہت پہلے دے دیا ہے کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ دی رائٹس آف یور چلڈرن، اسپیشلی دی رائٹس آف یور گرلز۔ لیکن چونکہ ہم مسلمان، ان چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، اور خود کھڑے ہو کر ایک آرگنائزیشن کو قائم کرنا، بلکہ اس آرگنائزیشن کو مینٹین کرنا، کیونکہ ہمارے پاس آرگنائزیشن موجود ہے، وہ اسلام ہے، اسلام اللہ رب العزت ہے، حدیث کوڈ آف لائف ہے۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دنیا کے ہر پروگرام میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں کو اور انسانیت کو فروغ دینے کے لیے، انسانیت کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم ایز اے مسلم بہت کم ہیں، ایسے مثالیں ملتی ہیں جو اس میدان میں بالکل فری ہو کر کام کر رہے ہیں۔ بس ہمیں دوسروں کے ساتھ جوائن ہینڈز کر کے اور انہی کے ساتھ ہم چلتے ہیں، بلکہ دنیا کو ہمارے ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ ہماری یہ پروگرام ہے، یہ 100 سال پرانا نہیں ہے، 1000 سال پرانا نہیں ہے، وہ تو صدیوں سال پرانا پروگرام ہے جو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا کیا ہے۔ تو مسلمانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے، اللہ رب العزت نے تمہیں وہ سٹیٹس دیا ہے، مقام دیا ہے کہ اگر تم اس زندگی پر اور اس مقام کو سمجھے اور اس مقام کے مطابق، اس مقام کو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلاؤ، تو قسم خدا کی پورا دنیا تیری چوکٹ پہ رہے گا۔ لیکن ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگ گیا، اور حضرت علی نے فرمایا دنیا اس وقت تک تمہارا ہاتھ نہیں آئیں گے، دنیا اس وقت تک تمہیں نہیں چھوڑیں گے جب تک تم دنیا کو نہ چھوڑیں گے۔ تو دنیا کے پیچھے پڑ گئے تو ہم غلام بن گئے ہیں۔ ہر کوئی ہمیں بلاتے ہیں کہ آؤ ہمارے ساتھ جوائن ہو جاؤ، ہمارے ساتھ جوائن ہو جاؤ، بلکہ ہمارا مقام یہ ہے اور ہماری حیثیت اور سٹیٹس یہ ہے کہ ہم انجن کا رول پلے کریں، اور دیگر لوگ وہ ایک باڈیز اور دیگر فالو اپ کرنے کی جو حیثیت ہو جاتا ہے ہمارا مقام، لیکن مقام کو بھول دیا، مقام کو چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم محتاج ہیں
کچھ بھی کرنے کے لیے ہم محتاج ہیں، حالانکہ ہمارے اندر احتیاج نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے کسی شعبے میں، زندگی کے کسی پہلو میں جہاں جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں پر اس کے لیے اسلام نے ہمیں گائیڈنس دیا ہے اور ایک طریقہ دیا ہے۔ بس کمی اسی چیز کی ہے کہ مسلمان آج اس طریقے کو چھوڑ کر اور وہ اپنی اندازہ کے طریقہ اور اپنی طریقے سے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو کامیابی نہیں ہوتی۔ تو لڑکیوں کی پروٹیکشن اور لڑکیوں کی حقوق کو اللہ رب العزت نے حضور کے زمانے سے ہی صحابہ کرام سے عمل کرا کر امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں نمونہ دکھا دیا، ایگزامپل دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ لڑکیوں کو اور بچیوں کی حقوق کا خیال کیا جائے، تو صحابہ کرام نے خود عملاً اس پر عمل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی حضرت زید بن عمرو بن نفیل، اس زمانے جاہلیت میں جب لوگ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے اور لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، حضرت زید بن عمرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چچا زاد بھائی ہے، مطلب حضرت عمر کی جو چچا ہے اس کا بیٹا ہے۔ وہ جب سنتے تھے کہ کسی کے گھر میں لڑکی ہوئی ہے تو وہ جانتا تھا کہ یہ اس لڑکی کا خیر نہیں ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گی اور اس کو مار دیا جائے گا اور اس کو زندہ دفن کر دی جائے گی۔ تو زید بن عمرو جا کر اس گھر میں اور وہ رسپانسبلٹیز لیتے تھے اس لڑکی کا کہ دیکھو تیرے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو قتل نہ کرنا، یہ کہ مخلوق اور اس میں جان ہے اور بغیر کسی حق کے کسی جان کو تکلیف دینا اور قتل کرنے حرام ہے۔ تو زید بن عمرو بن نفیل جا کے اس لڑکی کی پوری پرورش کی ذمہ داری لیا کرتے تھے اور بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک خود سب اخراجات اور سارے ایکسپینسز سب کچھ کر کے پھر اس لڑکی کی رخصت کر کے شادی کرا کے پھر اس کو دوسری زندگی میں حوالے کر دیتے تھے۔ تو یہ نمونہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ملتی ہے۔ کیا آج کوئی مسلمان کے اندر یہ جرت ہے؟ کیا مسلمان کے اندر اتنا انسانیت ہے کہ آج حضرت زید بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سنت کو زندہ کرے کہ وہ دیکھے کہ ہماری لڑکیوں میں اور لڑکیوں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے اور پیسے کی وجہ سے، فقیری کی وجہ سے اور مسکینی کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ پیدا کرے، تو کیا مسلمان صاحب استطاعت ایسے موجود ہے جو ان لڑکیوں کے اوپر ہاتھ رکھے، ان بچیوں کے اوپر ہاتھ رکھے جو حضور کے زمانے میں صحابہ کیا کرتے تھے؟ حضرت صعصع رضی اللہ تعالی عنہ بن ناجیہ المجاشعی، یہ بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام ہونے سے پہلے، مسلمان ہونے سے پہلے اس نے 360 لڑکیوں کو قتل کیا۔ He had killed 360 girls، بیٹیوں کو 360 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا زمانے جاہلیت میں جب وہ مسلمان نہ تھا۔ تو پھر بعد میں مسلمان ہوا تو اس نے جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میں نے 360 صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 360 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہیں کیا بلکہ اس کو دفنانے سے بچایا، اس کو قتل ہونے سے بچایا۔ He protected them and prevented them from being killed. 360 girls. تو جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول اللہ I have protected these 360 girls from being killed. میں نے ان کو بچایا مرنے سے اور دفن ہونے سے. So can I expect any reward from Allah subhanahu wa ta'ala؟ تو کیا میرا کوئی اجر ہے، اس کا کوئی ثواب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذ اجرہ اذ من اللہ علیک بالاسلام، تم اجر پوچھتے ہو، you are asking for the reward. The reward is that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed his blessings on you and you become a Muslim. This is the reward. تو مطلب یہ ہے جو انسان کافر جو اللہ کو نہیں مانتا، اگر وہ سنسیئرٹی کے ساتھ انسانیت اور ہیومینٹی کے لیے کام کرتا ہے،
تو اس کا اثر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العزت اس کو اسلام کے تحفے سے نوازتا ہے. تو تم مسلمان جو پہلے سے ہی اللہ کو مانتے ہو، جو پہلے سے ہی قرآن کو مانتے ہو، جو پہلے سے ہی تم اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہو، ایمان اور حضور کو مانتے ہو، اگر کافر کا یہ اجر ہے اور یہ انعام ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کو اسلام سے نوازا ہے، تو تمہارا کیا مقام ہوگا اللہ کے نزدیک. اگر تم ان لڑکیوں کی عزت کرے، ان لڑکیوں کو پروٹیکٹ کرے، میں نہیں کہتا کہ آپ نہیں کرتے، یو مائٹ بی ڈوئنگ اٹ، لیکن الحمدللہ لیکن اتنا مقدار میں نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہیے، کیونکہ کیسز ڈے بائی ڈے دی کیس آر انکریزنگ. دی وائلنس اگینسٹ گرلز اور لڑکیوں کی طرف سے جو ان کے ساتھ بدسلوک اور ریپ کیسز اور سیکشل ہراسمنٹ، یہ ہو کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک اس مقدار میں کام نہیں کیا جا رہا ہے. تو ایک کافر کو اللہ رب العزت نے اسلام سے نوازا ہے اس لیے کیونکہ اس نے بچیوں کو مرنے سے بچایا. تو تم مسلمان اگر یہ کام کرو گے تو اندازہ لگاؤ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا سٹیٹس ہوگا، اللہ کے نزدیک تمہارا کیا سٹیٹس ہوگا. لڑکیوں کو اللہ رب العزت نے وہ مقام دیا ہے، وہ سٹیٹس دیا ہے کہ آج کوئی بھی آرگنائزیشن ہو اس نے اس لڑکی کو وہ مقام نہ دیا جو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كانت له انثى، جب کسی کو لڑکی مل جائے، if Allah subhanahu wa ta'ala bless you with a girl, a baby girl، پھر ولم يؤذها، پھر زمانے جاہلیت کی طرح دفن نہیں، ولم يهنها، and you do not underestimate her, you do not dishonor her, you do not degrade her، اس کی تم اس کو چیپ نہیں لیتے، بلکہ لڑکی ملنے کے بعد تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ رب العزت تو نے مجھے لڑکی دیا ہے، یہ تیرا رحمت ہے اور انعام ہے اور خوشخبری ہے، تو میں خوش ہوں. جب انسان کا یہ پوزیشن ہو، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا، اگر تے پاس لڑکے ہیں، if you have a boy also and a girl at the same time, so you don't give your boy priority or superiority over this girl, you have to keep them equal. آج کل معاشرے میں بھی ہوتا ہے، گھر میں اگر لڑکے زیادہ ہے تو لڑکوں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لڑکیوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے. حضور نے فرمایا یہ غلط کرنا ہے، لڑکے اور لڑکی دونوں اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے you have to them in equally and at the same time you have to treat them and to bring them along together. فرمایا ادخلہ اللہ الجنہ، اگر تم اس کی عزت کرو گے، اس کی تم صحیح پرورش کرو گے تو اللہ رب العزت اس کے بدلے میں تمہیں جنت دے دیں گے. تو لوگ جن کو اللہ رب العزت لڑکی سے نوازتا ہے وہ سمجھ لے، کہ کبھی کبھی سننے میں آ جاتے ہیں، لوگ شور مچاتے ہیں، زمانہ جاہلیت نہیں رہا، لیکن ابھی تک لوگ کی جو مینٹالٹی ہے وہ ابھی تک جہالتی میں ہے. خدا نخواستہ اللہ رب العزت ایسی باتوں سے ہمیں بچائے. جب کسی کے گھر میں 2 لڑکیاں 3 لڑکی یا 5 لڑکی یا 6 لڑکی مسلسل ہو جاتی ہے تو ہم اپنی مائیں کبھی کبھی سنتے ہیں، اپنی بھائیوں کو سنتے ہیں، آیو آیو سینگ چیفی کت چیفی سس چیفی آیو کی منہ پہ فے ہنستے ہیں. کیا ہے یہ؟ جہالت کی مینٹالٹی ہے. اس لڑکی کو رحمت سمجھ کر، اس لڑکی کو اللہ کا انعام سمجھ کر یہ جان لو کہ یہ ایک دن تمہاری جنت کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو. آیو کہنے سے تمہارا کیا ہو سکتا ہے؟ جو اللہ رب العزت تمہیں دینا تھا دے دیا. What Allah wanted to give you, He has given you. So it is you to show how obedient you are to Allah subhanahu wa ta'ala and how happy you are with the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. Whatever Allah decides for you, how are you going to handle that situation? This is your responsibility. And I said previously in previous takrir, إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ. Once Allah and His beloved Prophet decide something, you do not have any authority and any wish against the will of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah نے لڑکی دیا، اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ اس لڑکی کی پرورش اگر تم صحیح طریقے سے کرو گے تو یہ میرے دوست یہ تمہارے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہے. تو لڑکی جنا بس
ذمہ داری یہ ہے کہ اس لڑکی کو حضور کی سنت کے مطابق پرورش دی جائے، اس لڑکی کو اسلام کے طریقے سے پرورش دی جائے، اس لڑکی کو اس طریقے سے پرورش کی جائے کہ واقعی قیامت کے دن تمہارے لیے جنت جانے کا ذریعہ بن جائے، اور اس طریقے سے پرورش نہ دی جائے کہ قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچانے کے بجائے تمہیں جنت میں دھکیل دے اور تمہیں ادھر ہی مار دے کہ دفع ہو جاؤ، تو نے دنیا میں میری پرورش ایسے کیوں کیا ہے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، میں بھی آپ کو سناتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء فاحسن الیہن کن له ستر من النار۔ جب اللہ رب العزت کسی کو لڑکی دیتا ہے اور کسی کو باپ بننے کا اعزاز، کسی لڑکی کا باپ بننے کا اعزاز دیتا ہے تو فاحسن الیہن، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اچھا سلوک کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکی کو فری ہو، جہاں جانا چاہے چلی جائے، جس سے ملنا چاہے ملتے رہے اور جس سے بات کرنا چاہے بات کرتے رہے، بعد میں تم سر پکڑ کے روتے ہو کہ میرے لڑکی گھر سے بھاگ گئی ہے، تو نے اس کے راستے کھولے ہیں۔ You have opened the way for her to run away from your house. Why did you give her free hand to do whatever she wants? She's still a kid. She don't know what to decide for herself. She don't know what is good for her, what is bad for her. Whatever comes to her and pleases her, she thinks that this is the best way to do. And as long as you are going to stop to keep quiet, she will think that my father is happy with what I'm doing. تو آخر میں سر پکڑ کے you hold your head and you say my لڑکی بھاگ گئی، میری لڑکی گھر سے بھاگ گئی، میری لڑکی فلان آدمی کے ساتھ چلی گئی جو میں پسند نہیں کرتا، my daughter has gone with that boy, I don't like that boy, the family is not good, but you are the one who has opened the door for that. رسول اللہ نے فرمایا فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ، سنت رسول سکھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اس کو سکھایا، اور اس کو سکھایا کہ شریعت میں اگر تمہیں رہنی ہے، دنیا میں عزت کے ساتھ رہنی ہو تو تمہیں حضور کی سنت پر عمل کر کے تمہیں رہنا ہے۔ تو اگر ایسی لڑکی ہو جائے تو حضور نے فرمایا کن لہ سترا من النار، قیامت کے دن یہی لڑکی پردہ بن جائے گی جہنم کے درمیان میں۔ ماں باپ ہو سکتا they were going to Jahannam, but because they have been treating their girls according to the sunnah and according to the teachings of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, this girl will not allow their parents to enter to Jahannam in the day of judgment. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says there will become a curtain between their parents and the Jahannam. اور جہنم میں جانے سے پہلے یہ لڑکی مطالبہ کرے گی کہ میری ماں نے، میرے باپ نے مجھے حضور کی سنت کے مطابق پرورش دی ہے، اب اس کو جہنم میں نہیں، اس کو جنت میں جانا چاہیے۔ تو دوستو، لڑکیوں کو ایک معمولی چیز نہ سمجھا جائے، لڑکیوں کی عزت کی جائے اور لڑکیوں کی حقوق کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور پروٹیکشن بھی ایسی ہونا ہے اسلام نے ہمیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنی طریقے سے نہیں، بلکہ جو طریقہ اسلام اور سب سے نفیس اور سب سے بہترین اور سب سے پیور طریقہ ہے وہ ہے جو اسلام نے دیا، اور کسی آرگنائزیشن تمہیں ایسا پیور طریقہ اور سسٹم کبھی نہیں دے سکتا لڑکی کی حقوق کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو اسلام نے تمہیں دیا ہے، جو اسلام نے تمہیں دیا ہے۔ تو اس لیے تم تیار ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ایک امت بن کر، ایک جسم بن کر، اور روڈ پر، راستے پر، سٹریٹ پر جو گمنے والی لڑکیاں ہیں ان کے اوپر اپنی لڑکیوں کو تصور میں لاؤ کہ میری بیٹی بھی ہو سکتے روڈ پر گم رہی ہوگی، میری بیٹی بھی ہو سکتے کہ وہ روڈ پر چل رہی ہوگی، تو اس وقت میری کیا کیفیت ہوگی، میری ایموشنز مجھے کیا کہہ رہا ہوگا۔ تو اس جذبہ کو اٹھا کر ان لڑکیوں پر ہاتھ رکھے اور ان کو صحیح راستے پر رکھے، وہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح عابدہ اور زاہدہ بنانے کے لیے کوشش کریں۔ آخر میں جب یہ لڑکی بیٹی ہوتی ہے، بیٹی بننے کے بعد پھر یہ بیوی ہوتی ہے کسی کی، تو آج ہمارے معاشرے میں ایک اور جہالت کا معاملہ ہے کہ جب لڑکی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سسرال کے ہاں چلی جاتی ہے تو باپ اور ماں ان کو کہتی ہیں کہ بیٹی دیکھو اب تمہارا گھر وہاں ہے، اب یہاں پر تمہارا گھر نہیں ہے، اب یہاں سے تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ اور بعض کسٹمز اور روایات ایسی ہیں کہ اس گھر میں برتن توڑتے ہیں، بستر اور بیڈ وغیرہ سارے نکال کر، اور اس لڑکی کے ساتھ سب کچھ
اس کے حوالے کر کے کہتے کہ اب تم سب کچھ تمہارا مرنا زندہ رہنا سب کچھ وہی ہے، یہ بھی جہالت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لڑکی تمہاری بیٹی ہے، خدا نخواستہ اگر اس لڑکی کی شادی کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے تو وہ کہاں جائے گی؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ گھر تمہارا وہی ہے، so where do you expect this girl to go after divorce؟ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو پرسکون زندگی بنائے اور سب کی شادیوں کو کامیاب شادی بنائے، لیکن خدا نخواستہ اگر ہو جائے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو واپس گھر میں نہیں آنی چاہیے، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اگر تم اس کے لیے موجود نہیں ہے تو پھر کون اس کے لیے موجود ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا کہ المرأة المردودۃ الیک، جو لڑکی طلاق شدہ ہے، ڈائیورس لڑکی ہے، جو تیرے پاس واپس آ گئی ہے، تو تمہارا ساتھ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ لیس لہا کاسب الا انت۔ تو یہ حضور نے فرمایا افضل الصدقہ ہے، سب سے بہترین چیریٹی ہے اگر کسی کو اس ہے جو اپنی متعلقہ بیٹی کو گھر میں جگہ دیتا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے پرورش کرتا ہے اور اس کی ہر تمام حاجت کو پورا کرتا ہے، چاہے وہ طلاق ہو یا چاہے وہ اس کی شوہر کا انتقال ہوا ہو، بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، لیکن اس کو دوبارہ ایکسپٹ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر تو نے ایکسپٹ نہیں کیا تو پھر کون اس کو ایکسپٹ کریں گے؟ اگر تو نے باپ ہو کر ماں ہو کر اس کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دیں گے تو پھر اس کو کون جگہ دے سکتا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت محمدیہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ہم لاکھ مرتبہ سنی کہیں اپنے آپ کو، لاکھ مرتبہ عاشق رسول کہیں اپنے آپ کو، لاکھ مرتبہ ہم عاشق اولیاء اللہ کہیں، لیکن جب تک ہم حضور کی سنت پر نہیں چلیں گے ہمارا عشق بھی بیکار ہے، ہماری محبت بیکار ہے اور اللہ سے اولیاء رشتہ بھی بیکار۔ اصل عشق، اصل رشتہ اللہ کے اولیاء سے یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔